بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے درس میں اپنا نیا سبق ایک شروع کریں گے، سبق نمبر 6 صفحہ نمبر 30۔ اس کی آج ہم پڑھائی کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ آج اس کہانی میں ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے اور کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ سبق نمبر 6 احساس ذمہ داری، مطلب ذمہ داری کا احساس ہونا، کسی کے اندر بھی احساس ذمہ داری کا کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کا احساس ہونا، اس کے بارے میں آج ہی ہم سبق پڑھیں گے۔ اور یہ کہانی میں ہمیں کیا سبق دیا گیا وہ ہم دیکھیں گے۔ اہم الفاظ اس کے پڑھ لیتے ہیں۔ دھوپ، دھوپ، آنکھ مچولی، سول انجینئر، موسلا دھار، بہت تیز، کیچڑ، جو بارش کے بعد ہمارے اکثر جو علاقوں میں ہے وہ ہو جاتا ہے کیچڑ، پانی کا، مٹی اور پانی ملا کے، تو یہ آپ کے اہم الفاظ اس میں ہم استعمال کریں گے۔ چلیں اب ہم اپنا شروع کرتے ہیں درس کی پڑھائی اور تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھتے ہیں، اور آپ نے اس کو دوبارہ سے پڑھنا بھی ہے۔ برسات کا موسم تھا اور بچوں کو اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ اب اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ برسات، بارشوں کا جو ہے وہ موسم چل رہا تھا اور اسکول سے بچوں کی چھٹیاں تھیں۔ آج صبح سے آسمان پر بادل اور دھوپ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، مطلب چھپنا دکھنا، چھپنا دکھنا آنکھ مچولی کہلاتا ہے۔ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، کبھی بادل جیت کر نت نئے منظر بناتے اور بارش ہونے لگتی، اور کبھی پھر سے دھوپ نکل آتی۔ مطلب بادلوں اور دھوپ کی کیا آنکھ مچولی ہو رہی تھی کہ کبھی بادل جو ہے وہ سورج کے اوپر آ جاتے اور نت نئے، مطلب نئے نئے جو ہے مناظر اور خوبصورت سے مناظر ہمیں دکھنے کو ملتے، اور بارش ہونے لگتی، اور پھر کیا ہوتا، کبھی کسی وقت میں دھوپ نکل آتی واپس، اور پھر وہی بادل اور دھوپ جو گرمی کے موسم میں یا برسات کے موسم میں اکثر ہمارے ہوتا ہے۔ حسن اور آمنہ موسم کی اس خوشگوار تبدیلی پر بات چیت کر رہے تھے۔ حسن اور آمنہ موسم کی اس خوشگوار تبدیلی، مطلب اچھی تبدیلی کو، جو خوش کر دے موسم، ہمارے جو خوشگوار، مطلب جو خوشی کا دے ہمیں، خوشگوار تبدیلی پر بات چیت کر رہے تھے جب ابا جان نے انہیں آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ پرسوں چچا اشفاق ترکی سے واپس آ رہے ہیں۔ کہ وہ دونوں آپس میں موسم کے بارے میں جو ہے باتیں کر رہے تھے کہ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، اس سے ہمارے لیے بہت فائدہ ہے، بارش ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، اچھے اچھے مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو اس دن ہی وقت میں ان کے ابا جان آئے اور انہوں نے خوشخبری سنائی کہ ان کے چچا اشفاق جو ہیں، جو ترکی میں رہتے ہیں، وہ پرسوں واپس آ رہے ہیں۔ پرسوں مطلب ایک دن چھوڑ کر اگلا دن جو کہلاتا ہے، یا ایک دن پیچھے کا چھوڑ کر اس سے ایک دن پہلے کا دن۔ چچا جان کی آمد کی خبر سننے کے بعد سبھی گھر والوں کا جوش و خروش دیکھنے کے لائق تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں تو سارے گھر والے بہت خوش تھے کہ وہ آ رہے ہیں۔ چچا اشفاق پچھلے کئی سالوں سے ترکی میں بطور سول انجینئر اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دے رہے تھے اور 3 سال بعد پاکستان واپس آ رہے تھے۔ تو چچا اشفاق ترکی میں کیا کرتے تھے؟ وہ سول انجینئر تھے وہاں پر، اور 3 سال بعد جب وہ واپس پاکستان آ رہے تھے اپنے ملک، تو جو ان کے گھر والے تھے وہ سب بہت خوش تھے کہ وہ 3 سال بعد، اتنے ٹائم بعد جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں۔ 2 دن گھر کی صفائی میں گزر گئے اور وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ پرسوں آ رہے تھے ایک دن چھوڑ کر، تو 2 دن جو ہے وہ گھر کی صاف صفائی، ان کے لیے کمرہ تیار کرنا، صفائی وغیرہ، یہ سب چیزیں کر کے 2 دن گزر گئے، اور پھر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا، جب ابا اور دادا جان چچا اشفاق کو لے کر گھر آئے تو ان کی واپسی تک دوبارہ موسلادھار بارش ہونے لگی اور گلیاں پانی سے بھر گئیں۔ جب ان کے ابا اور دادا جان جو ہیں چچا کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گئے، تو ان کے واپس آنے تک دوبارہ سے اتنی تیز بارش ہوئی کہ گلیوں میں پانی بھر گیا۔ جب چچا جان گھر میں داخل ہوئے تو پانی اور کیچڑ کی وجہ سے ان کے جوتے اور کپڑے خراب ہو چکے تھے۔
اس لیے وہ بچوں کے ساتھ لپٹنے سے بھی پرہیز کر رہے تھے۔ چچا نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور کچھ دیر آرام کے بعد بچوں کو تحائف دیے۔ پھر کیا ہوا، جب وہ گھر آئے تو ان کے کپڑے اور جوتے جو ہیں وہ کیچڑ اور بارش کے پانی کی وجہ سے گندے ہو چکے تھے۔ پھر وہ جلدی سے انہوں نے کپڑے اپنے تبدیل کیے اور آرام کرنے کے بعد بچوں کے لیے جو تحفے اور تحائف لے کر آئے تھے وہ ان کو دیے، جس سے بچوں کی خوشی دوبالا ہو گئی، مطلب دگنی ہو گئی۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ جب محلے کے کچھ افراد بھی چچا اشفاق سے ملنے آ گئے۔ گھر میں بہت گہما گہمی ہو گئی، لوگ ملنے آ رہے تھے کیونکہ اتنے سالوں بعد کوئی ہمارے آتا ہے باہر سے، تو ہمارا گھر کا کوئی بھی فرد تو سب ملنے آتے ہیں، گھر والے بھی، محلے والے بھی اور ہمارے باقی کے رشتہ دار بھی۔ تو گھر میں ایک گہما گہمی سی ہو گئی تھی۔ چچا اشفاق نے سب مہمانوں کو سلام کیا، ان کا حال دریافت کیا اور کافی دیر تک سب لوگ اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ باتوں میں برسات کے موسم کا ذکر آیا تو چچا اشفاق حسن کے ابا کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، بھائی جان، ہمارے محلے کی گلیوں کا حال دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ ایک تو برسات کا موسم، دوسرا مسئلہ یہ کہ پانی کے نکاس کا کوئی انتظام تک نہیں، نالیاں، سیوریج اور گلیوں کی مرمت کی طرف کسی نے کبھی توجہ نہیں دی کیا؟ ایک ہمسائے نے بات کاٹتے ہوئے کہا، بھائی اشفاق بھائی، اس سلسلے میں ہم نے کئی بار علاقے کے سرکردہ افراد سے بات کی ہے، لیکن ان کے پاس فرصت ہی نہیں کہ وہ ہمارے علاقے کی طرف بھی توجہ دے سکیں۔ کسی سے سوال کرنے کے بجائے آپ لوگ خود کوشش کیوں نہیں کرتے بھائی صاحب؟ چچا اشفاق نے لوگوں سے پوچھا۔ ہم خود کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ہمسائے نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھئی ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ سب کام تو حکومت اور اداروں کے ہوتے ہیں۔ تو چچا اشفاق نے وہاں موجود سبھی لوگوں پر نظر ڈالی اور کہنے لگے، دیکھیں بھائیوں، ہم ایک ترقی پذیر ملک کے باشندے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ ترقی پذیر جو ترقی کرنے والے ملک ہوتے ہیں، ترقی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ترقی پذیر ملک کہتے ہیں، اور پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ اور ترقی یافتہ جو ترقی حاصل کر چکے ہوں اور ایک جگہ پر ان کا جو ہے اسٹینڈرڈ ہو، وہ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، جنہیں ترقی مل چکی ہو۔ چچا جان کی باتیں سن کر 2-3 محلے دار ہم آواز ہو کر بولے، وہ کیسے؟ جواب میں اشفاق صاحب نے کہا، وہ ایسے کہ اگر ہم اہل محلہ کو اکٹھا کر کے اس بات پر ان کو اس بات پر قائل کر لیں، ان کو اس بات تک لے آئیں کر لیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم یہاں کے باسی ہیں، مطلب رہنے والے ہیں، تو کیوں نہ ہم امداد باہمی، مطلب ایک پیسے جمع کرنے کو امداد باہمی، سب برابر سے پیسے جمع کرنے کو امداد باہمی کے ذریعے سے اپنے علاقے کے لیے کچھ کریں۔ بچوں، پیج نمبر 30 اور 31 کی ہم نے آج پڑھائی کی، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ اس کی پڑھائی دوبارہ کرنی ہے آپ نے، اور اگلے اسی سبق کی باقیات تھوڑی سی ہماری پڑھائی رہ گئی ہے جو ہم نے اگلے درس میں مکمل کر لیں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔